السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ وإنك لعلى خلق عظيم۔ حمد و ثنا کے لائق اللہ وحدہ لا شریک کی بے مثل ذات ہے۔ درود پاک کے لائق امام الکل ختم الرسل امام الانبیاء امام الحرمین
جناب حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مقدسہ ہے۔ برادران اسلام، آج کے جمعۃ المبارک کا عنوان ہے اخلاق مصطفیٰ۔ حضرات، یہ بات یاد رکھے، خلق اخلاق کا مفہوم وہ نہیں جو ہم سمجھتے ہیں، بلکہ انسان کی تمام عادتیں جیسے سونا اچھا، یہ بھی کس میں شامل ہے؟ اخلاق میں۔ سونا، جاگنا، اٹھنا، بیٹھنا، بولنا، سننا، کھانا پینا، کاروبار تجارت کرنا، محنت مزدوری کرنا، آپس میں لین دین کرنا، خوشی غمی انفرادی زندگی یا ازواجی زندگی کو سامنے رکھنا، یا معاشرے میں اجتماعی زندگی کو سامنے رکھنا، یہ ساری چیزیں اچھے اخلاق میں شامل ہوتی ہیں۔ خالی یہ نہیں زبان سے بولا ہے تو اچھا اخلاق بن گیا ہے۔ اسی لیے اللہ پاک نے اس آیت کے مطابق ایک ہی لمحے میں ایک ایک پہلو کو میرے آقا کی فضیلت اور عظمت میں جوڑ کر رکھ دیا ہے، کیونکہ آقا کی تربیت خود کس نے کی ہے؟ اللہ نے۔ اسی لیے کہ میرے آقا کا کریکٹر، کردار، اخلاق سب سے اعلیٰ اور افضل سانچہ بن جائے، آئیڈیل بن جائے۔ اس لیے قرآن مجید میں دو چیزوں کی اللہ نے قسم کھائی ہے۔ اپنے پاک کلام میں کتنی قسمیں کھائی ہیں؟ دو چیزوں کی، کہ میرے پیارے محبوب کا اخلاق آقا بھی اعلیٰ رحمت للعالمین ہے، اور کہا کہ میرے محبوب کا اخلاق کیا ہے؟ اعلیٰ ہے۔ جو یہ کہتے ہیں مشرکین مکہ کہ یہ تو دیوانہ ہے، نعوذ باللہ من ذالک، کہا نہیں نہیں، یہ پاگل تو خود ہیں۔ میرے نبی، ہم نے تمہیں تیار ہی ایسا کر دیا ہے، ہم نے تیری تربیت ہی تیرے رب نے کی ہے، تیرا اخلاق سب سے اعلیٰ ہے۔ میں نہیں کہتا، اللہ نے سورت قلم 68 نمبر سورت آیت نمبر 1 سے 4، بسم اللہ الرحمن الرحیم، نون والقلم وما يسطرون، ما أنت بنعمة ربك بمجنون،
وَإِنَّ لَكَ لَأَجْرًا غَيْرَ مَمْنُونٍ وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ۔ سمجھے؟ اللہ نے کہا قسم ہے تیرے رب کی جس قلم کو رب نے پیدا کیا ہے، جس سے جو کچھ ہوتا ہے فرشتے لکھتے ہیں، قلم کی قسم کھائی۔ اہل علم نے اس قلم کو کس قلم کے ساتھ جوڑا ہے؟ کہا یہ وہ قلم ہے جو اللہ پاک نے قلم کو حکم کیا سب کچھ لکھ دے، قیامت تک سب کچھ لکھ دے، سب کی تقدیریں لکھ دے۔ اللہ پاک نے اس قلم کی قسم اٹھائی۔ اب اس قلم میں کوئی جھوٹ ہو سکتا نہیں۔ پھر دوسرا کیا کہا؟ اے میرے پیارے محبوب، کتنی ہمارے پیارے محبوب کی شان ہے کہ اللہ نے کہا کہ آپ دیوانے نہیں۔ یہ جواب قسم ہے۔ مشرکین مکہ کو جواب دیا کہ میرا محبوب دیوانہ نہیں، پاگل تم خود ہو۔ اور آگے سے کیا کہا اللہ نے؟ وَإِنَّكَ لَكَ أَجْرًا غَيْرَ مَمْنُونٍ۔ میرے محبوب یہ تجھے دیوانہ کہتے ہیں، نعوذ باللہ من ذالک۔ دیوانہ میں تو بڑے ادب سے یہ الفاظ بول رہا ہوں، وہ پاگل کہتے تھے، نعوذ باللہ من ذالک۔ میرا تو دل نہیں کر رہا تھا یہ الفاظ بولنے کو۔ کہا کہ یہ تمہیں کہتے ہیں، یہ بات ذہن میں رکھو، نبوت کے فریضے کی ادائیگی میں جتنی زیادہ تکلیفیں برداشت کی میرے محبوب نے، دشمنوں کی باتیں سنی، اللہ پاک نے ان کی طرف نا ختم ہونے والا اجر بنا دیا۔ کہا بے شک تیرے لیے انتہا کا اجر ہے، اللہ کہہ رہے ہیں۔ پھر وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ۔ میرے محبوب تو خلق عظیم کا مالک ہے۔ اے اللہ ہمیں محبوب کا دیدار نصیب فرما۔ اے اللہ امت مسلمہ کو آقا کا دیدار نصیب فرما۔ خلق عظیم سے مراد پتہ کیا ہے؟ میرے محبوب ہم نے بنا کر، تمہیں پیدا کر ہم نے مذہب اسلام کی دولت بھی تیرے سینے میں ڈال دی ہے، قرآن کی دولت بھی تیرے سینے میں ڈال دی ہے، ختم نبوت کا تاج بھی تجھے پہنا دیا ہے۔ اللہ حوصلہ دے رہے ہیں، یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے۔ امی عائشہ کے پاس نا اخلاق مصطفیٰ سن رہے ہیں۔ امی عائشہ کے پاس صحابہ آئے۔ کون آئے؟ صحابہ آئے۔ کیا کہنے لگے؟ کہنے لگے مستدرک للحاکم میں یہ حدیث ہے، مستدرک للحاکم میں 7,000 مستدرک للحاکم میں 392/2 میں کہتے ہیں کہ امی عائشہ کے پاس آئے، ہم نے ساری عمر یہ سنا آپ کا اخلاق پورا قرآن تھا، پورا قرآن تھا، لیکن امی عائشہ نے بڑی پیاری جواب دیے۔ کہو رضی اللہ تعالی عنہا، کہنے لگے امی عائشہ کو کہ آپ یہ مجھے بتائیں امی عائشہ
کہ آپ کے سرتاج کے اخلاق کیا تھے؟ او بیوی نالو ود کے شوہر دے کو اخلاق دس سکتا ہے؟ نہیں دس سکتا. وہ تو پھر رحمت للعالمین تھے. جب پوچھا امی عائشہ کی آنکھیں اشک بار ہو گئی. آقا دنیا پہ موجود نہیں تھے. آپ کیا کہنے لگی؟ یا ام المومنین کیف کان خلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم؟ قالت کان خلق رسول اللہ کہو صلی اللہ علیہ وسلم القرآن. یہ میرے اسٹوڈنٹ ذرا ادھر توجہ رکھیں گے نا تو بڑا سکون ہوگا. یہ بڑی محنت سے ہوتا ہے، ایسے نہیں ہے. اللہ نے یہ توفیق دیا ہمیں. کہا کہ اے امت کی ماں، ہم آپ کے سرتاج کے اخلاق کیا تھے؟ تم کہا تمہیں نہیں پتا؟ میرے محبوب کے اخلاق خلق القرآن، پورا قرآن ہی میرے نبی کا اخلاق تھا. سبحان اللہ، کوئی چھوٹی بات ہے؟ اچھا پھر کیا کہتے؟ پھر آگے سے بڑا دل کو سکون ہوتا ہے ان آیتوں کو پڑھ کر بھی. آگے امی عائشہ کیا کہتی؟ ثم قالت تقرأ سورة المؤمنین. اے میرے صحابہ، اے میرے نبی کے یارو، تم نے سورۃ مومنون نہیں پڑھا؟ سورۃ المومنین نہیں پڑھی؟ کہا جی پڑھی. کہا پڑھو ذرا ایک دفعہ. پڑھنی شروع کی. پڑھ دوں سورۃ مومنون؟ 23 نمبر سورت، 23 نمبر سورت، 1 آیت سے لے کر 10 آیات تک. کہا یہی میرے نبی کا اخلاق تھا سارا، اسی پہ ہی ساری زندگی تھی. اے اللہ میں پڑھتا ہوں ان آیتوں کے مطابق ہمیں بھی بنا دے، انہیں بھی بنا دے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قد افلح المؤمنون. کہو آمین. الذین هم فی صلاتهم خاشعون والذین هم عن اللغو معرضون والذین هم للزکاة فاعلون والذین هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين. فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم على صلواتهم يحافظون. سبحان اللہ. امی عائشہ سے پوچھ رہے صحابہ، کہا پڑھو. جب یہاں تک پہنچے نا، امی عائشہ کہنے لگی ان آیتوں کا پتہ کیا مطلب ہے؟ کہ مومن فلاح پا گئے، کامیاب ہو گئے. اور دوسرا کہا کہ مومن جو ہوتا ہے نمازوں کی حفاظت کرتا ہے، بڑے خشوع حضور سے نماز پڑھتا ہے. آج کے بعد ہم ہاتھ کھڑے کرو، ڈر دے ہو. آج کے بعد ہم ان آیتوں کے مطابق انشاءاللہ اللہ ہمیں کر دے. کہا مومن کبھی گندی زبان استعمال کرتا
میرے آقا بھی کرتے نہیں تھے۔ کہا مومن زکوٰۃ ادا کرتا ہے، اللہ رسول کا مال نکالتا ہے بر وقت، اور کہا کہ مومن اپنے اعضائے مخصوصہ کی کیا کرتے ہیں؟ حفاظت کرتے ہیں۔ کہا مومن سوائے اپنی بیوی کے یا لونڈی کے جس کا وہ مالک بنا، کہا اس کے علاوہ کسی کو دیکھتا نہیں، مومن کا یہ سیوا ہے۔ کہا مومن وعدے کا بھی پکا ہوتا ہے اور امانت دار بھی ہوتا ہے۔ میرے آقا وعدے کے بھی پابند تھے اور امانت دار بھی تھے۔ امی عائشہ کہتی ہیں، قرآن کہتا ہے، کہا والذین هم علی صلواتهم یحافظون اولئک هم الوارثون الذین یرثون الفردوس هم فیها خالدون۔ امی عائشہ نے کہا کہ میرے سرتاج کی ساری زندگی ان آیتوں کے مطابق گزری ہے۔ تو کہا مومن ساری نمازوں کی کیا کرتے تھے؟ پانچوں نمازوں کی حفاظت کیا کرتے تھے؟ آقا کیا کرتے تھے؟ یہی میرے نبی کا اخلاق تھا۔ اخلاق خالی ہے نہیں زبان تو بولی جاؤ چنگا، بس باقی سارا شد مد پائی جاؤ، اس کا یہ مطلب نہیں ہے۔ کہا پھر اگر مومن یہ کام کریں گے قیامت والے دن اللہ ان کو وارث بنا دے گا، اور اللہ سے جب بھی مانگو کیا مانگو؟ جنت الفردوس۔ کہا مومن قیامت کے دن میرے محبوب کے ساتھ جنت الفردوس میں ہوں گے ان آیتوں کے مطابق۔ کہا امی عائشہ کا مطلب یہ تھا کہ یہ آیات جو ہیں جو اب تم نے پڑھی ہیں، میرے محبوب ان آیتوں کے مطابق ان کی زندگی کا مقبول بن گیا تھا۔ اخلاق مصطفیٰ سن رہے ہیں۔ آئیں حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص کہے رضی اللہ تعالی عنہ، صحیح البخاری میں 4838، کہنے لگے میں نے پوچھا، کہتے ہیں کہ میں نے حضرت عبداللہ بن عاص عمر بن عاص سے ملا تو میں نے ان سے سوال کیا کہ یار ہمارے محبوب کی تورات میں صفت کیا ہے؟ تورات کے اندر موسیٰ علیہ السلام کے دور، آج کی تورات ہے اخبار امثال، آج کے دور کی جو تورات ہے نا وہ اس کو کہتے ہیں اخبار اور امثال یہودیوں کی، اس کے اندر بھی درج ہے چیپٹر نمبر 3 ورس نمبر 4 میں، کہا کہ اس میں ہمارے محبوب کے اخلاق کیا تھے؟ ہیں اس میں؟ کہا ہاں کیوں نہیں ہے، اللہ نے اس میں بھی رکھے تھے۔ لَيْسَ بِفَظٍّ وَلَا غَلِيظٍ وَلَا سَخَّابٍ بِالْأَسْوَاقِ۔ او مومنو خوش ہو جو ہمارے محبوب کے اخلاق پیدا ہونے سے پہلے تورات میں بھی موجود تھے۔ قسم سے جب ہم پڑھ رہے ہوتے ہیں نا طالب علمی دور میں بھی، جیسے اب ہم پڑھتے ہیں مطالعہ کرتے ہیں تو دل کرتا ہے کہ جلدی سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے گلے لگ جائیں جا کے، اے کفیت ہو جاتی، تیاری کر دیں، اتنی کو ٹینشن ہوتی کہ یار کیا ہے یہ دنیا، کل متاع الدنیا قلیل، دنیا کا سامان دھوکے کا سامان ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ پھر بندے کا دل کرتا ہے یہ بھی چھوڑ دے، یہ بھی چھوڑ دے، یہ بھی چھوڑ دے، لیکن میرے اللہ نے یہ کہا سورۃ بقرہ میں، دوسری سورت آخر جہاں نصف ہوتا ہے، اور ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ
وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ پھر جب وہ آیت سامنے آتی ہے تو پھر دل میں آتا ہے چل اللہ اس آیت کے مطابق ہی ہمیں دنیا پہ رہنے کے لیے کر دے۔ حقیقت بات ہے۔ کہا کہ میرے محبوب تورات کے اندر کہا نہ وہ بد اخلاق تھے نہ وہ سخت مزاج تھے، نہ وہ بد اخلاق تھے، تورات کے اندر اللہ نے صفت لکھی، نہ ہی وہ سخت مزاج تھے، اور کہا نہ ہی وہ بازاروں میں اونچی آواز سے بات کرنے والے تھے۔ سبحان اللہ۔ اسی تے جی کسی نوں آواز دینا اے اورا گل سن تے 36 دکاناں جو آواز آ رہی ہوندی ہے نے آواز چھوٹے نے بڑے نوں کس طرح بلایا۔ تو بات یہ ہے کہ اونچی آواز سے بھی میرے محبوب بولتے نہیں تھے۔ کہا تورات کے اندر اور بھی کچھ ہے؟ کہا ہاں، سورت احزاب 33 نمبر سورت آیت نمبر 45 سے 46 یہ نقشہ اللہ نے تورات میں بھی، انجیل میں بھی، زبور میں بھی۔ یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا۔ اللہ نے ہمارے محبوب کو روشن سورج بنا کر بھیجا، خوشخبریاں دینے والا، اللہ سے ڈرانے والا بنا کر بھیجا کہ اللہ والے بن جائیں، آئیں کہ میرے نبی سخاوت بھی ایک بہت بڑا اخلاق کا پہلو ہے۔ صحیح البخاری میں آتا ہے 6034 حضرت جابر بن عبداللہ کہیں رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ پوچھا گیا کہ آقا سے کبھی کوئی چیز مانگی جائے تو کیسی طبیعت تھی ان کی؟ اخلاق مصطفیٰ سن رہے، سخاوت کرنا، دینا بھی، یہ بھی اخلاق میں شامل ہے۔ کہا کہ کیسی طبیعت تھی؟ ما سئل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شیئا قط فقال لا۔ کہا جب بھی آقا کے پاس کوئی سوالی آتا، مسلمان ہوتا یا غیر مسلم ہوتا، آقا نے کبھی اس کو خالی ہاتھ جانے دیا نہیں، جو چیز ہوتی دے دیتے۔ صحیح مسلم میں حدیث ہے 2312 نمبر پر، اور انٹرنیشنل نمبری کے مطابق 6020 نمبر پر صحیح مسلم میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص سے بڑا پیار کرتے تھے جو اسلام کی رغبت رکھتا تھا غیر مسلم۔ ایک دن ایسے ہوا کہ آقا کے پاس غیر مسلم آیا۔ جب غیر مسلم آقا کے پاس آتا ہے تو آپ نے کہا اسلام قبول کر لے۔ کہا اگر تو اسلام قبول کر لے گا تو 2 پہاڑوں کے درمیان جتنی بکریاں کھڑی ہیں ساری کی ساری تیری ہیں۔ کہا تیری ہے؟ کہا اچھا یہ بات سچی ہے؟ کہا محمد کہہ رہے ہیں صلی اللہ۔ کہا اچھا؟ کہنے لگا رب کے نبی ہاتھ آگے کرے۔ غریب تھا وہ، لیکن اللہ کے رسول کو یہ دل میں تھا کہ یہ جنت کا وارث بن جائے، صحابی رسول بن جائے۔ آپ نے ہاتھ آگے کیا، اس نے کہا پڑھائیں کلمہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ۔ کلمہ پڑھا، آقا نے کہا 2 پہاڑیوں کے درمیان جتنی بکری کھڑی ہیں ساروں کا مالک تو بن گیا ہے۔ جب اپنی قوم کے پاس گیا، قوم کے پاس
قوم کے پاس جاتا ہے تو کیا کہتا ہے؟ یا قومی، میرے نبی کا اخلاق بتانے لگا قوم کو، یا قوم اسلموا فإن محمدا یعطی عطاء من لا یخشی الفقر۔ اب اس کا ترجمے کا پتہ ہو تو بندے کا دل ہل جائے۔ کہا ہے میری قوم، میں نے بھی اسلام قبول کیا، محمد جو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، اے میری قوم وہ اتنا فقیروں کو دیتے ہیں کہ فقیری رہتی نہیں ہے، تو سارے کے سارے اسلام قبول کر لو۔ یہ حالت تھی۔ وہ یہ تو سخاوت کی بات ہے، میرے محبوب کا دل اتنا نرم تھا، یہ نہیں ہوتا تھا کہ بھائی ملنے کے لیے ادھر آپ کرو کنے دنوں بعد ملاقات ہو سکتی ہے، تے جیڑا ملا رہا ہے وہ بھی وچ پیسے لے رہا ہے۔ دو ٹوک بات ہے۔ آج دنیا پہ آپ دیکھتے ہو کسی کو ڈی ایس پی، ایس پی، ڈی آئی جی، ایم پی اے، ایم این اے، انہاں نو ملنا سے پہلے پی این نو ملنا پئے گا، پی این تو بھی تھلے کو بلا ہوندی، انہاں نو ملنا پئے گا، پہلے گیٹ والے کو پیسے، پھر اندر جانے کے پیسے، پھر اس کے بعد آگے جس سے ملاقات ہوئی، یار صاحبہ نہ ملا دے، چلو یار وہ پھر انجنی گل چلتی ہے بھی ایک کام نال کرنا پئے گا، وہ بھی دینے پیندے نے۔ لیکن میرے نبی کا اخلاق کیا تھا؟ سبحان اللہ، اللہ ایسا ہمارا دل بنا دے، وہ بولو دل بنا دے۔ سنن نبی داؤد کی حدیث 4818، قال جاءت امرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إن لي إليك حاجة، فقال لها يا أم فلان اجلسي في أي نواحي السقاط شئت حتى أجلس إليك، فقالت فجلس النبي صلى الله عليه وسلم إليها حتى قضت حاجتها۔ ترجمہ پتہ ہوتا تو بات آپ نے سنی ہے، کیسا کسی نو ایم پی، ایم این اے، آئی جی پنجاب جننے بھی نے بڑے بڑے تمغے والے، ان کو ملنے کے لیے کس کس کو کیا کچھ کرنا پڑتا، پھر وہاں تک رسائی ہوتی ہے۔ لیکن میرے محبوب کو ملنے کے لیے کسی کی ضرورت آقا نے صحابہ کو ایسی تربیت کی نہیں۔ میرے آقا گفتگو کر رہے ہیں، جس عورت کا ذہنی توازن ٹھیک نہیں وہ اس نے ہاتھ پکڑ لیا، آئے ہائے اللہ ہمیں سمجھ دے سیٹوں والوں، ہاتھ پکڑ لیا، ذہنی توازن اس کا ٹھیک نہیں اس عورت کا۔ تو میرے محبوب کو کبھی گلی کے کس کونے میں بٹھا رہی ہے، کبھی گلی کے کس کونے میں بٹھا رہی ہے، تو کہہ رہے ہیں اے ام فلاں جس گلی میں چاہے، جس کونے میں چاہے، محمد تیرے لیے بیٹھنے کے لیے تیار ہے، تیری بات سننے کے لیے۔ یہ اخلاق مصطفیٰ، کہا تیرے ساتھ بیٹھنے، آقا بیٹھ جاتے، کتنی کتنی دیر، صحابہ کہتے کہ یہ آقا کو لے کے جہاں مرضی بیٹھ جاتی ہے، گلی کے جس کونے میں بھی، پر اس کا ذہنی توازن نہیں ٹھیک تھا۔ میرے آقا نے صحابہ کی طرف چہرہ کیا اور کہنے لگے اس کی بات محمد نہیں سنے گا تو کون سنے گا؟ اخلاق مصطفیٰ آئے صحیح البخاری میں 6036 نمبر پر حدیث ہے کہ میرے آقا کے پاس نا کس قدر سخاوت والا دل تھا۔ یہ اخلاق میں آتا ہے، خالی زبان سے بول دینا اخلاق نہیں،
تمہارے 360 جوڑوں کا حرکت کرنا ہی تمہارا اخلاق ہے۔ کہا کہ ایک عورت آئی، کہنے لگی اللہ کے رسول میں آپ کے لیے ایک خوبصورت چادر لے کر آئی ہوں۔ اب اس چادر کی آقا کو ضرورت بھی تھی، بڑی ضرورت تھی اس چادر کی۔ آقا نے پہن لی۔ عبد الرحمن بن عوف کہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بزرگ صحابی تھے۔ کیا تھے؟ بزرگ صحابی تھے۔ کہنے لگے آقا پر یہ اتنی پیاری ابھی عورت نے دی ہے، کچھ ہی منٹ گزرے ہیں۔ تو کہنے لگے آقا آپ کے یہ جسم پر یہ جو چادر ہے مجھے بڑی پسند آ رہی ہے۔ میرے آقا نے اسی وقت اتار کر عبد الرحمن بن عوف کو ڈال دی۔ صحابہ نے ڈانٹا، وہ ہٹے تھوڑا سا، ڈانٹا یہ کیا کیا ہے، اس تمہیں پتہ نہیں آقا کو اس کی ضرورت ہے؟ پھر وہ کیا کہنے لگے، رجوت ببرکتها حين لبستها النبي صلى الله عليه وسلم اكفنها فيها۔ کہا میں نے صحابہ چادر اس لیے لی ہے، لبسها النبي لا يصلي اكفن فيها، میں نے چادر اس لیے لی ہے جب دنیا سے جاؤں تو یہ چادر میرا کفن بن جائے، کیونکہ یہ چادر میرے نبی کے سینے کے ساتھ لگ گئی ہے، جسم کے ساتھ لگ گئی ہے۔ صحابہ کہتے جب عبد الرحمن بن عوف دنیا سے چلے پھر وہی چادر میں ہی ان کو کفن پہنایا گیا۔ حضرات اس لیے میں کہتا ہوں دل نبی دے پیار کولو رجدا ہی نہیں، رج سکتا ہے؟ ایسی یہ گلاں ہی سننے تے جے ساڑے سامنے ہون تے اسی چھڈیے۔ اللہ اکبر، ایک ہی دنیا پر اگر کوئی پیر ہے تو محمد رسول اللہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اور نبی کے بعد اگر کوئی پیر ہے تو میرے نزدیک وہ ماں باپ ہیں۔ وہ کیا ہے؟ ماں باپ۔ دل نبی دے پیار کولو رجدا ہی نہیں، سونا اے ہو جیا جگ وچ لبدا ہی نہیں، سونا اے ہو جیا جگ وچ لبدا ہی نہیں، میرے نبی دی زبان ساڈے واسطے قرآن، کسے ہور دا بیان چنگا لگدا ہی نہیں، دل نبی دے پیار کولو رجدا ہی نہیں، سونا اے ہو جیا جگ وچ لبدا ہی نہیں۔ آئے اخلاق مصطفیٰ سن رہے ہیں، ایک تو سخاوت میں اس قدر آگے تھے تو اخلاق تھا، یہ اخلاق میں شامل ہے۔ ایک میرے نبی رحم دل بڑے تھے۔ کیا تھے؟ رحم دل بڑے تھے۔ اس قدر رحم دل تھے مشرکین مکہ نے اتنا تنگ کیا، حضرت ابو ہریرہ آپ کے پاس آ گئے، 6613 نمبر حدیث موجود ہے صحیح مسلم میں۔ کہنے لگے، کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں قال قیل یا رسول اللہ ادعو علی المشرکین، کہتے ہیں اللہ کے رسول آپ ان مشرکین کے لیے بد دعا کر دیں۔ کیا کر دیں؟ بد دعا کر دیں۔ تو میرے آقا کے چہرے مبارک پر آنسو جاری ہو گئے کہ اے ابو ہریرہ تو اتنا بے ساختہ ہو گیا جلدی سے۔ آقا آگے سے کہنے لگے، اخلاق مصطفیٰ سنیں، قال انی لمبعث لعانا وانما بعثت رحمتا، کہا ابو ہریرہ تیرے محبوب کو اللہ نے لعنت کرنے والا نہیں بھیجا بلکہ رحمت بنا کر بھیجا ہے۔
وہ آیت سورت انبیاء 21 نمبر سورہ آیت نمبر 107 میں وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ۔ اللہ ہمیں آقا کا دیدار نصیب فرما، اے اللہ ہمیں 1,44,000 صحابہ کا دیدار نصیب فرما، امی عائشہ کا دیدار نصیب فرما، اے اللہ امہات المومنین کا دیدار نصیب فرما، اے اللہ حسن حسین کا دیدار نصیب فرما، اے اللہ دماد رسول عثمان کا دیدار نصیب فرما، اے اللہ دماد رسول علی کا دیدار نصیب فرما، اے اللہ امام بخاری رحمہ اللہ کا، امام مسلم کا دیدار نصیب فرما۔ حضرات آئے کس قدر رحم دل تھے۔ ایک دفعہ نا غزوہ احد میں آپ سب کو پتا ہے کہ مسلمانوں سے کمی کوتاہی ہوئی کہ آپ نے کہا یہ درہ نہیں چھوڑنا، چھوڑ کر نیچے اتر آئے، آپ پریشان ہو گئے، لیکن جب آپ کے دل میں ان کے بارے میں سخت ہونے لگا، اللہ نے اسی وقت آیتیں اتار دی۔ میرے محبوب سخت نہیں ہونا، دل کو نرم رکھنا ہے۔ سورت آل عمران 3 سورت آیت نمبر 159 میں فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ۔ اور کہو آمین۔ اللہ اس آیت کے مطابق ہمارے محبوب کا دل تھا، اللہ اس آیت کے مطابق ہی ہمارا دل بنا دے۔ کہنے لگے کہ آپ تو، اللہ کہنے لگے اپنے محبوب کو کہ آیا میرے محبوب آپ لوگوں کے لیے رحمت ہیں اور نرم ہو جائیں، اگر آپ ان کے ساتھ بد زبان، بد مزاج، سخت دل ہوئے تو یہ سب بدو بھاگ جائیں گے۔ آپ نے کہا کہ ان کو معاف کر دیں اور معافی کے طلبگار بن جائیں، آپ معافی کی طرف پلٹیں۔ اللہ نے کہا جن سے یہ غلطی ہوئی ہے میرے محبوب انہی کے ساتھ تو نے مشورہ کرنا ہے، چھوڑ دیں۔ کہا پھر آپ اللہ سے بھروسہ کریں، جو اللہ پر توکل کرتا ہے اللہ اس سے محبت کرتا ہے۔ حضرات آئیں، اسی لیے تو میرے نبی کا اخلاق کیا تھا؟ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ۔ خلق عظیم کے مالک تھے، اخلاق مصطفیٰ سن رہے ہیں۔ صحیح البخاری میں 6128 نمبر پر حدیث ہے، وہ واقعہ سب نے سنا ہے، اللہ سانو عمل کرن دی توفیق دے، واقعے دے سارے سنے نے، عملی زندگی دے۔ صحیح البخاری 6128، ایک بدو آیا، غیر مسلم تھا، کونے پہ مسجد کے کونے پہ آ کر اس نے پیشاب کرنا شروع کر دیا۔ صحابہ نے دیکھا، غصہ چڑھ گیا صحابہ کو، اس کی طرف لپکے، میرے آقا نے روک دیا، کہا کرنے دو اس کو، کرنے دو اس کو۔ تے ایتھے بچے مسجد دے وچ تھوڑا جا کود کدن رہنے تے میں کہنا وڈ وڈیرے نہیں سا لین دیندے۔ یہ کس قدر ہمارے لیے سبق ہے۔ مسجد کے کونے میں اندر پیشاب کر رہا ہوں، مسجد نبوی کی بات کر رہا ہوں، آپ نے کہا اس کو کرنے دو۔ جب کر لیا، میرے آقا نے کہا کہ جاؤ اب اس پہ پانی بہاؤ، صحابہ کو ہی کہا پانی بہاؤ، صاف کرو۔ اور پھر بدو نے جب یہ نبی کی یہ محبت دیکھی،
اخلاق دیکھا، اسی وقت اس نے کہا کلمہ پڑھاؤ، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ۔ کلمہ پڑھا، مسلمان ہو گیا، تو آقا صحابہ کو پتہ کیا کہنے لگے؟ فَإِنَّمَا بُعِثْتُ مُيَسِّرِينَ، اللہ نے مجھے آسانی والا بنا کر بھیجا ہے، تنگی پیدا کرنے والا نہیں بنا کر بھیجا ہے۔ آگے آئیں، ایک اور اٹھا، صحیح البخاری اخلاق مصطفیٰ سن رہے ہیں 3149 نمبر پر۔ میرے آقا نا سواری پر بیٹھے ہوئے تھے، آپ نے ایک چادر پہنی ہوئی تھی، ایسے بکل ماری ہوئی تھی، تو بدو آیا، اس نے آتے ہی اس سواری پر بیٹھے ایتھے کسے گڈی دے وچ اونج کسے نو چلان والے ڈک لیندے نے تو گل پی جاندے نے، گل کریے تو گل لڑائی شروع ہو جاتی۔ میں کہتا ہوں میرے محبوب کا اخلاق کیا تھا، اس نے ایسے زور سے چادر کو مروڑنا شروع کر دیا۔ صحابی کہتا ہے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں نے اس چادر کے نشان آپ کی گردن پر دیکھے، اتنی زور سے اس نے دبایا۔ تو کیا کہنے لگا؟ یا محمد المولی من مال اللہ الذی عندک، اے محمد کہو صلی اللہ ہو، یہ اس کا انداز تھا نا۔ کہنے لگا آپ کے پاس اللہ کا دیا ہوا مال ہے، آپ اس کے مال میں سے مجھے دے دے۔ اب چادر اتنی زور سے مروڑی ہوئی ہے، آقا نے ایسے چہرہ اٹھایا، آقا نے مسکرانا شروع کر دیا۔ وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ، وضحا کے چہرے والے نے ایسے چہرہ اٹھایا تو مسکرانا شروع کر دیا۔ وہ اسی دم نیچے اس نے وہ بل چھوڑ دیے اور ساتھ ہی اس پہ تیار ہو گیا کہ کلمہ پڑھائیں۔ اخلاق مصطفیٰ ہے۔ آقا نے کہا بس اتنی بات ہے؟ کہا جاؤ انس، جو رب کے مال میں پڑا ہے اس کو لا کر دے دو۔ ادھر دینا تھا اس کا دین، اللہ نے دل بدلنا تھا، اسلام کی دولت سے بھی نواز دیا۔ یہ ہے میرے نبی کا۔ اور گھر میں کیسے تھے؟ صحیح البخاری، باہر تے ساڈی اخلاق نو رکھنا مجبوری ہے نا، بزنس پوائنٹ ہو گیا، کوئی دوست احباب دا لین دین ہو گیا، باہر اخلاق کو صحیح رکھنا ہماری مجبوری ہے۔ اور گل تے تادے نا جے بندہ گھر چ اخلاق دا اچھا ہوئے، بیوی دے نال باہر کھا کے آئے باہر بھی گیو تے جدو گھر آوے لا میں نہیں کھانی تیرے ہاتھ دی کچھ ہے۔ ایسی گندی سوچ، ایسا فکر لے کر گھر میں، ایسا مائنڈ لے کر گزرنا، پھر بچے بھی پریشان اور بیوی بھی پریشان۔ تے قیامت والے دن انشاءاللہ پاسا بھی ماریا ہوئے گا تے اینجی جاندہ ہوئے گا جہنم نو، اللہ معاف فرمائے۔ پوچھا میرے نبی کا گھر میں کیسا تھا؟ کان فی محنت اہلہ، کہا ہمارے سرتاج کا گھر میں ایسا اخلاق تھا، اتنی محبت سے رہتے تھے، گھر میں کام بھی کرتے تھے، ہاتھ بھی بٹاتے تھے، نماز ہوتی تھی نماز پڑھنے چلے جاتے تھے، یہ عالم تھا۔ نئی ریسا مدنی پیر دیاں، سن گلا بدر منیر دیاں، ساڈا مرشد کملی والا اے، جیڑا رتبہ سب تو آلہ اے، او دے جیا کسے دا اخلاق نہیں، دسے کلا رب کثیر دیاں، جدو نبی مکے وچ آیا سی، ان آن کلمہ پڑھایا سی، کڈ دتا کعبے تو بتانو، اے گلاں سچے پیر
حقیر دیاں بڑا رب احسان کمایا اے سانو سونا نبی عطایا اے آخو آمین بڑا سونا نبی عطایا اے رب معاف کرے جو غلطیاں نے ساڈے جے حقیر دیاں نہیں ریسا متنی پیر دیاں سن کلا بدرے منیر دیاں. کس قدر میرے آقا کا اخلاق تھا. آئے وقت اتنا تھوڑا 10 منٹ رہ گئے ہیں. ایک خوش نصیب غلام ہوا ہے کہ جو اسلام میں داخل ہوا, اللہ کو ایک سجدہ بھی نہیں کیا, اللہ کو ایک سجدہ بھی نہیں کیا تو جنت دا وارث بن گیا. کوئی بندہ سوال کر لینا کہ کیڑا صحابی ہے جڑا جن نے ایک سجدہ بھی نہیں کیتا اللہ ان تے جنت دا وارث بن گیا. غزوہ خیبر میں 7 ہجری میں آپ خیبر کے شہر مدینہ طیبہ شمال کی جانب کم و بیش 150 کلومیٹر کے فاصلے پر پہنچے جہاں یہودیوں کا خیبر کا قلعہ تھا. اچھا, اس میں ایک حبشی غلام اسلم تھا. کیا نام تھا؟ اسلم صحابی. کہنے لگے کہ وہ ادھر بکریاں چرایا کرتا تھا. تو اس نے یہودیوں سے پوچھا کہ یار تسی یہ کادیا سے تیاریاں کرن دے؟ انہیں کہا کہ اسی ایسے شخص سے تیاریاں کرن دے جڑا اپنے آپ نو نبی کہندا ہے, ہم اس لیے تیاریاں کریں. غلام اسلم کے دل میں اللہ نے ڈال دیا, کہا میں وہ دیکھوں تو صحیح وہ نبی کون ہے. نکل پر اپنی بکریاں ہانک کر نبی رحمت کے پاس پہنچا. کہنے لگا کہ جب ملاقات ہوئی کہا آپ کیا کہتے ہیں؟ کہا میں یہی کہتا ہوں ادعو الی الاسلام وان تشهد ان لا اله وان رسول الله والا تعبدوا الا الله. کہا میں گواہی دیتا ہوں, میں یہی کہتا ہوں اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں, میں رسول ہوں اور میں اللہ کا بندہ ہوں. وہ کہنے لگا غلام کیا کہنے لگا؟ انہیں کیا اللہ کے رسول اگر میں اسلام لے آؤں تو میں یہ خود ہی کہتا ہے میرا تو کبھی چہرہ ہے, بدبودار جسم ہے, ناگوار جسم ہے میرا, مال دولت میرے پاس کوئی نہیں ہے. تو کیا اللہ کے رسول اگر ان کے ساتھ لڑتا ہوا میں اسلام لے آتا ہوں, ان کے ساتھ لڑتا ہوں, آپ مجھے بتائیں مجھے ملے گا کیا؟ لَكَ الْجَنَّةُ إِنَّ مَيْتُ عَلَى ذَلِكَ. کہا اگر تیری موت اس پہ ہوگی تو جنت میں چلے جائے گا. اچھا, اب وہ ہوا کیا؟ وہ اسلام لے آیا, ادھر ہی اسلام لے آیا. تو آقا کو کہنے لگا اللہ کے رسول ایک میں آپ سے بات عرض کرتا ہوں, اب یہ جو بکریاں ہیں میں ادھر جاؤں گا وہ مجھے اس طرح مار دیں گے, میں چاہتا ہوں ان کے ساتھ لڑوں, آپ مجھے یہ بتائیں کیا کروں؟ کس قدر غلام جو ہے مشرک امانت دار دیانت دار تھا. کہنے لگا یہ تو اللہ کے رسول یہ تو بکریاں تو مالک کی ہیں, یہ تو جانی پڑیں گی. نبی رحمت نے کہا جا میں دعا کرتا ہوں تو کینکریاں مار. کیا مار؟ کینکری مار. ساری بکریوں کو اسلم کہنے لگا کہ اب اللہ کے حکم سے میں تمہیں کہتا ہوں تم مالک کے پاس چلے جاؤ, میں تمہارے ساتھ نہیں جانے والا. اچھا, اس نے ایسے کینکری پھینکی اور ساری بکریاں اکٹھی ہو گئی. جب اکٹھی ہوئی تو سیدھا مالک کے پاس پہنچ گئی, بغیر پیچھے کو بندہ بھی کوئی نہیں. مالک کے پاس جب پہنچ گئی تو اس نے جنگ کرنی شروع کر دی. تو جب جنگ ہوئی پتہ لگا کہ اسلم صحابی جو ہے دنیا سے غلام چلا گیا ہے, میت کو لایا گیا.
ابھی اللہ کو ایک بھی سجدہ نہیں کیا تھا، ایک بھی نماز بھی نہیں پڑھی تھی، صرف کیا کیا تھا؟ اسلام لائے تھے۔ کیا لائے تھے؟ اسلام لائے تھے۔ اسلم جب میت لائی گئی، میرے آقا کیا کہتے ہیں؟ لقد اکرم اللہ هذا العبد وسلق الى خیبر وَلَقَدْ رَأَيْتُ عِنْدَ رَأْسِهِ اثْنَتَيْنِ مِنَ الْحُورِ الْعَيْنِ وَلَمْ يُصَلِّ لِلَّهِ سَجْدَةً قَطُّ۔ آقا اس کی میت کے پاس کھڑے، صحابہ کھڑے، کہنے لگے اے میرے صحابہ کتنا خوش نصیب ہے، اس نے ایک بھی سجدہ رب کو نہیں کیا، سجدہ تنقطو، ایک بھی اللہ کو اس نے سجدہ نہیں کیا۔ کتنا خوش نصیب ہے، یہ جنت کا وارث بن گیا ہے۔ کہا محمد دیکھ رہے ہیں، اپنے آپ کو وہ کبھی سمجھتا تھا، چہرہ بھی اللہ نے اس کا خوبصورت بنا دیا، اور کہا خوبصورت کر دیا یہاں نہیں، اللہ پاک نے اس کی میت کے لیے 2 حوریں بھی پاس کھڑی ہیں جن کا یہ وارث بن گیا، 2 حوروں کا وارث بن گیا۔ حضرات اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں صحیح معنوں میں اخلاق مصطفیٰ پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اخلاق تھا میرے آقا کا تو وہ مسلمان ہوا، اسلم، بغیر کسی کے ایک سجدہ بھی نہیں کیا، جنت کا وارث بن گیا۔ میرے آقا کا اخلاق دیکھ کر، محبت دیکھ کر، زبان دیکھ کر، میرے آقا کا چال چلن دیکھ کر، محبت دیکھ کر، الفت دیکھ کر تو وہ اسلام لے آیا۔ آئے ایک اور واقعہ سنا کر اجازت چاہوں گا۔ صحیح البخاری میں 462 نمبر پر سب نے سنا کہ حضرت سمامہ بن آسال یہ نجد کی طرف سے آقا نے بھیجے کچھ سوار 30، یہ لوگ بنو حنیف کے تھے۔ ایک شخص کو جس کا نام سمامہ بن آسال تھا اس کو پکڑ لائے، اور یہ مکے کے اندر سردار تھا تے بیت المال دے کول جیڑا غلہ سی نا او دے کول دا اختیارات سن، سارے لا کر مسجد کے پلر کے ساتھ باندھ دیا۔ جب پلر کے ساتھ باندھا، آقا آئے، پہلے دن بھی غصہ، دوسرے دن بھی غصہ، تیسرے دن بھی غصہ، نعوذ باللہ من ذالک۔ جب آقا کو دیکھتا کہتا تیرا چہرہ ہی نہیں مجھے دیکھنے والا، نعوذ باللہ من ذالک۔ جب سامنے آئے آقا تیسرے دن، آقا نے کہا اس کو کھلایا پلایا، کہا سمامہ بن آسال کو چھوڑ دو۔ اب جب چھوڑ دیا، ہوش کا ناخن لیے، پانی چھٹا لگایا، دماغ حاضر میں آیا کہ یار میں تو سختی کرتا رہا ہوں، وہ تو میرے ساتھ نرمی کرتے رہے ہیں، میں تو بڑا سخت رہا ہوں۔ وہ لکھنے والے نے بڑی پیاری ترجمانی کی تھی، جے تیجے دن ہویا حضرت پیندے کول نے، کیویں سماما تیرے کوڑے چ بولنے، اُتاں تے ویکھ کیویں میٹھے امبولنے، اے شہر مدینہ جتھے رحمت غفار دی، اوتھے ہی اب اسی جگہ کھڑا ہے، اوتھے ہی کھلو کے دل وچ سوچا دو رام دا، دشمن تے نہیں انج کوئی رحم تمام دا، میں کردا رہیا سختی پر او نرمی وخام دا، اے خلق گواہی دیندا احمد سچیار نو۔ جلدی سے غسل کیا، آقا کے پاس پہنچا، کہا اسمامہ اب کیا کرنے آئے ہو؟ کہا اللہ کے رسول جلدی سے اسلام کا آپ مجھے کلمہ پڑھا دے۔ کلمہ پڑھایا تو واپس چلا گیا۔ واپس جب گیا تو مکے والوں نے کہا لے تو ڈر گیا، تو تے اسلام لے آیا، تو تے ڈر گیا ہے،
انہیں کہا اچھا پھر ڈریا آج تو بعد یہ گلا ملے گا تے محمد دے قدمہ چ ملے گا، بند کر دیا۔ اب پھر مکے والوں نے کہا بھی ساڈا تے رہنا ککھ نہیں تے نک نہیں رہنا، بہترین حال یہی ہے کہ ہم انشاءاللہ محمد کو لکھیں گے لیٹر دادکوں کی طرف سے، داد کے مکے تیرے، یہ لیٹر لکھا گیا، داد کے مکے تیرے دیندے دہائیاں نے، سخت تکلیفاں بالاں تے بڑھیاں نے پائیاں نے، چاچیاں تے پھپھیاں تیرے یاں بہناں تے تائیاں نے، رو 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 کے آوازاں پکھ ول ول کے مار دی، جب چٹھی پہنچتی ہے دور رو رو کے چٹھی سنی راہبر جہان دے، مکی کافراں تے ترس فرمام دے، فوراً سماما والے خط لکھام دے، آئی اے چٹھی طرفوں مدنی دربار دی۔ آقا رونا شروع کر دیا کہ دادکوں کا اتنا برا حال ہو گیا، کھانے پینے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے، تڑپ رہے ہیں بچے بھی۔ آپ نے چٹھی لکھوائی، ماما کی طرف بھیجی، بعد سلام سنی دوستا میرے میں سنیا اے اناج مکے وچ تو گھیریا، سن دے چٹھی ذرا لائی تو دیر نہ، بیج دے گلا طرف مکے تیار دی، اے حرم دے مجاور کول کعبے دے ڈیرے نے، اے باویں نی کافر پائیں داد کے تے میرے نے، اے حرم دے گوانڈی کول بھوک دے گیرے نے، ایڈا نہیں ہن آوان غصہ عادت نے کبرار دی، پہنچی جد چٹھی شاہ خوشی وچ آم دے، چم چم چٹھی نالے آنکھیاں نو ٹھار دے، اخلاق نبی دا وے کے عاشق ہو جان دے، تن نبی دا جیرا رحمت سا ٹھار دی۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔